صف کے بیچ میں کرسی رکھنا. نماز کی جماعت میں کرسی صف میں کہاں رکھنی چاہیے؟ اگر کوئی صف کے درمیان میں کرسی رکھ لے تو کیا باقی صف مکمل ہو جائے گی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. منظور شاہد چشتیاں سے. دیکھیں بار بار اس پر بات کی جا چکی ہے، علماء کی طرف سے بھی تحریری فتویٰ بھی موجود ہے کہ کرسیوں پہ جو نماز کا طریقہ ہماری مسجدوں میں رائج ہو گیا ہے یہ بالکل خلاف سنت ہے. انتہائی شدید مجبوری میں مریض کرسی استعمال کرے، ادروائز وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے. اگر پاؤں موڑنا ممکن نہ ہو، گھٹنے موڑنا ممکن نہ ہو تو پاؤں قبلے کی طرف سیدھے رکھ لے اور اشاروں سے سجدہ اور رکوع کرے، لیکن زمین پہ جس حد تک بیٹھنا ممکن ہو بیٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو زمین پہ بیٹھ کے باقاعدہ جماعت کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے. تو پھر بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پہ بیٹھیں. کرسی میں صفیں خراب ہوتی ہیں، کرسی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اور کوئی تکی نہیں بن رہی ہوتی. پھر اس میں چرچ کی مشابہت آتی ہے، جو غیر مسلم کے عبادت خانے ہیں ان کی مشابہت بھی آنا شروع ہو جائے گی اس میں. اس لیے یہ عمل سے بچنا چاہیے. ہاں مجبوری ہو تو الگ بات ہے. پھر اب جب مجبوری میں ہے تو جہاں بھی رکھی جائے بس وہیں سے آگے صف بنانا شروع کر دیں، چاہے صف کے بیچ میں ہو یا کنارے پر ہو. کوشش تو کریں کنارے پر کرسی ہو تاکہ صف کی وہ جو ایک ہے وہ ترتیب وہ خراب نہ ہو، لیکن ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، بار بار اٹھا کے اس کو کہاں لے کے جائیں گے ہم کرسی کو. قضاء عمری کے دوران نماز کی وصیت کرنا. آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر کسی کی قضاء عمری پڑھنے کے دوران موت آ جائے تو وہ وصیت کر سکتا ہے. میں 16 سال کا ہوں، میں بھی قضاء عمری پڑھتا ہوں. اگر میں احتیاط کے طور پہ وصیت کر لوں تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ محمد صاحب کراچی سے. آپ 16 سال کے ہیں، انشاءاللہ بھی آپ اللہ نے چاہا تو نہیں مریں گے، اور آپ کے ذمہ نماز بھی 1-1.5 سال کی ہوگی، تو آپ جلدی سے اس کو پڑھ لیں، وصیت نہ کریں. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قضاء عمری کی وصیت کرنا واجب ہے، اور پھر وہ وصیت کے مطابق وارث جو ہے 1/3 مال سے فدیہ نکالیں، تو یہ بھی احتیاطاً کہا جاتا ہے. احتیاطاً تو اصل میں تو روزے کی وصیت ہے، نماز تو پڑھنا ہی ضروری ہے، روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، لیکن نہ رکھ سکیں تو اس کی وصیت ہے. فدیہ کیونکہ منسوس ہے نا، نماز کو حضرات فقہا نے قیاس کیا ہے روزے کے اوپر، کیونکہ نماز روزے سے زیادہ واجب حکم ہے. تو آپ کی عمر کم ہے، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے اس کو نمٹا دیں، وصیت نہ کریں، کیونکہ وصیت میں نا وارثوں کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. ایسے کئی واقعات سامنے آئے کہ کئی سالوں کی نمازیں تھیں اور جو قضاء عمری پڑھنے والا ہے وہ پڑھ رہا نہیں ہے، وصیت کر کے رکھی ہوئی ہے اس نے. اب اس کی وراثت میں 1/3 وراثت نمازوں میں جا رہی ہے، 1/3 اس میں وارثوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان. ایک نقصان تو وارثوں کو یہ ہو رہا ہے کہ وراثت کا ایک بہت بڑا حصے سے محروم ہو رہے ہیں وہ. دوسرا ان کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر وہ کیلکولیشن کر کے اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا 1/3 کو، یہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے. بعض دفعہ مکان ہے، اب وہ وارث راضی ہیں کہ جی ہم اس مکان میں رہیں گے، وہ سب راضی ہیں آپس میں، اب ان کو اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے مکان بیچ کے روڈ پہ آنا پڑ رہا ہے، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے روزے تھوڑے سے ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، نمازیں تو زندگی بھر کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو بڑا آسان بنا لیا ہے آج کل لوگوں نے کہ جی نمازیں پڑھو نہیں، بس وصیت کر کے چلے جاؤ. تو اول تو اس طرح وصیت جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ پر نماز واجب ہے، عملاً پڑھنی پڑے گی آپ کو. وہ تو جو رہ جائے تو اس کے بارے میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کی کوشش کے باوجود بھی جو نمازیں رہ جائیں تو ان کی وصیت کریں. لیکن اب کئی سالوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں، ان کو مذاق بنا لیا لوگوں نے کہ بھی چلو وصیت کر دیں گے. ورثہ کا بیڑا غرق ہوتا ہے، وراثت کے بڑے حصے سے بھی محروم ہوتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرنا ایک ٹینشن کا کام ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ کوئی منسوس ہے بھی نہیں، منسوس کا مطلب کوئی قرآن و حدیث میں صراحتاً بھی نہیں ہے کہ نمازیں رہ جائیں تو وصیت کرو. تو اس لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہی ہے. تو اپنے گھر والوں کو اپنے بعد اپنے وارثوں کو ٹینشن میں نہ ڈالیں. جو ٹینشن آپ نے نمازیں قضا کر کے کریٹ کی ہے وہ ٹینشن آپ خود ہی اٹھائیں اور جلدی سے اس کو نمٹا دیں. تو میرا مشورہ یہی ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ وصیت کرنا لازم ہے، مسئلہ تو یہی ہے، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سوسائٹی پہ جو اثر ہے وہ بڑا یعنی خطرناک سا پڑ رہا ہوتا ہے. سوسائٹی پہ اثر وارثوں کو ایک مصیبت میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے مشورہ میرا یہی ہے، اور یہ مشورہ بھی ہم نے شریعت کے مزاج سے ہی استنباط کیا ہے. وہ مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو جلدی سے نمٹا دیں، وصیت نہ کریں. بس اللہ نے سے امید ہے کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے آپ کی یہ نمازیں مکمل ہو جائیں گی.
اور باقی لوگ بھی جن کے ذمے قضائے عمری ہیں نا، وہ قضائے عمری پڑھ پڑھ کے نمٹائیں اس کو، وصیت کے چکر میں نہ بیٹھے رہیں کہ جی ہم وصیت کر دیں گے۔ وہ تو جب پوری کوشش آپ نے کر لی پھر بھی نمازیں ذمے میں رہ گئیں اور آپ نے پورا زور لگا دیا، تو اس کے بعد آخری درجے میں وصیت کا کہا جاتا ہے، اور وہ بھی 1/3 میں۔ خوب سمجھ لیں کہ آپ کی ٹوٹل وراثت کا 1/3۔ نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا۔ میرے محلے میں، اچھا اسی میں جو ہے نا وصیت کی جو بات کی ہے، قضاء عمری کی وصیت، اگر میت نے وصیت نہیں کی نا تو پھر وارثوں کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ابا اماں نے 30 سال سے نمازیں نہیں پڑھی ہوتی، اب اولاد پریشان ہوتی ہے کہ ابا اماں تو جہنم میں معاذ اللہ اللہ نہ کرے جل رہے ہوں گے، تو اب ہم ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں، تو وہ پھر ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اب پوری جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ فدیے میں جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ ٹینشن۔ وہ فدیہ نہیں دیتے تو ان کو ٹینشن کہ یہ کہیں ابا کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہاں بھی یہ چیز منسوس نہیں ہے، میں نے بتایا قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ نمازوں کا مرنے کے بعد فدیہ دیا جائے۔ تو بس میت نے اب نمازیں نہیں پڑھی تو اب ان کے لیے دعائے استغفار ہی کیا جائے۔ اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد نمازوں کا فدیہ دیا جائے، تو بس اب ان کے لیے توبہ استغفار کیا جائے۔ ان کی نمازوں کا فدیے میں اتنی بڑی جائیداد کی رقم اب یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ منسوس نہیں ہے، اور اس میں وراثت کا جو ہے نا بڑا، کیونکہ آج کل بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کس کے فدیے ادا کریں گے؟ تو وراثت کا جو شریعت کا پورا مزاج ہے کہ وراثت اولاد کو ملے، پھر ان کو وہ اسٹیبل ہو جائیں سوسائٹی میں، وہ تو لاکھوں کروڑوں روپے بعض دفعہ جا رہے ہوتے ہیں نمازوں کے فدیے میں۔ تو 2-4 بے نمازی ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کی اولادوں کو کہہ دیتے یار فدیہ دے دو، اللہ تعالیٰ بخش دے تمہارے ماں باپ کو۔ اب تو ہر آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، سوائے چند لوگوں کے، 1%، 2% لوگ ہوں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں پراپر طریقے سے، جس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ تو اب کس کے صدقے نکالے جائیں گے، اور کس کے، تو پورا وراثت کا نظام تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے اب یہی ہے کہ جب کوئی بے نمازی مر گیا تو بس اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں۔ ہاں اس نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد نمازوں کا فدیہ دیا جائے، تو پھر 1/3 میں 33% مال میں سے اس کی وصیت ادا کی جائے، اور اس کے اضافہ جو ہے وہ باقی سارا ورثہ میں تقسیم کیا جائے۔